السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری، شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مصنف صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، ترجمہ کیا جائے گا، علاوہ ازیں مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ حدیث شریف کا منشا و مقصد ہماری سمجھ میں آئے اور ہم احکام شریعت پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن کی تفسیر کا یہ چیپٹر ہے، عنوان بیان چل رہا ہے، اسی کی 5ویں نشست ہے۔ اس نشست کا آغاز ہوتا ہے حدیث نمبر 3160 سورہ نساء کی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا عبد بن حمید حدثنا عبد العزیز بن ابی رزمۃ عن اسرائیل عن سماک بن حرب عن اکرمۃ عن ابن عباس قال مر رجل من بنی سلیم علی نفر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه غنم له فسلم علیہم قالوا ما سلم علیکم الا لیتعوذ منکم فقاموا وقتلوه واخذوا غنمه فاتوا بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانزل اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا ھذا حدیث حسن وفی الباب عن اسامۃ بن زید۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قبیلہ بنی سلیم کا ایک شخص چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس سے گزرا، اس کے پاس بکریاں بھی تھیں، اس نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا اس نے محض تم سے پناہ حاصل کرنے کے لیے، تم سے بچنے کے لیے سلام کیا ہے۔ چنانچہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کو قتل کر دیا، اس کی بکریاں لے لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو تو اچھی طرح تحقیق کر لو، اور جو شخص تم کو سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہے۔ تو بہرحال اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص زبان سے کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی مانتا ہے، آخری نبی، تو تم اس کے مسلمان ہونے کا حکم لگاؤ، کیونکہ ہم کو ظاہر پر حکم لگانے کی تاکید کی گئی ہے۔ باطن کا حال اللہ جانتا ہے، باطن کو کریدنے اور اس کے دل میں کیا ہے جھانک کر دیکھنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ہم کو اس کا مکلف بنایا گیا ہے۔ بس ہمارا کام ہے کہ ہم ظاہر پر حکم لگائیں، جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم کو ظاہر پر فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو شخص ہمارے سامنے جس چیز کا اظہار کرتا ہے اس کے لحاظ سے ہم فیصلہ کرتے ہیں اور حکم لگاتے ہیں، اور اگر کوئی شخص یہ کہے، برائی کرے اور یہ کہے کہ میرا باطن پاک ہے، میں اس سے بری ہوں، تو ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ جب تک وحی نازل ہوتی تھی اس وقت تک منافق اور مسلمان کے درمیان امتیاز کیا جاتا تھا، لیکن چونکہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اسی لیے اب صرف ظاہر پر حکم لگانے کا شریعت نے بندوں کو حکم دیا ہے۔ چنانچہ ظاہر کے مطابق فیصلہ کریں گے، دل میں اس کے کیا ہے یہ تحقیق کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ اب یہاں صحابہ کرام، ایک قبیلہ بنی سلیم کے ایک شخص کا گزر ہوا تھا صحابہ کرام کے پاس سے، تو اس نے ان کو دیکھ کر سلام کیا، اپنے اسلام کا اظہار کیا، اس شخص کے ساتھ بکریاں بھی تھیں، تو صحابہ یہ سمجھے کہ یہ اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے اس نے زبان سے اسلام کا اظہار کیا ہے، ہم کو سلام کیا ہے، ورنہ حقیقت میں یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو تو اچھی طرح تحقیق کر لو، اور اگر کوئی شخص
سلام کرے یا اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کرے تو یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو، بلکہ بس زبان سے اظہار کیا ہے تو ظاہری اعتبار سے فیصلہ کرو کہ وہ مسلمان ہیں۔ اب دل کا حال اللہ جانتا ہے، اگر اس نے دل سے تصدیق نہیں کی، صرف زبان سے اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے کہہ رہا ہے تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہے۔ قیامت کے دن زبان سے اقرار کرنے کی وجہ سے دنیا میں تو مسلمان سمجھا جائے گا، لیکن اگر دل میں اس کے ایمان نہیں ہے تو قیامت کے دن وہ اللہ کے پاس مسلمانوں میں شمار نہیں ہوگا۔ دنیا میں بھی اس کا شمار اللہ کے پاس مسلمانوں میں نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کی کیفیت اور اس کے دل کا حال جانتا ہے۔ حدیث نمبر 3161 حدثنا محمود بن غیلان حدثنا وکیع حدثنا سفیان عن ابی اسحاق عن البراء بن عازب قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين على جاء عمرو بن مکتوم الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وكان ضرير البصر فقال يا رسول الله ما تأمرني انی ضریر البصر فانزل اللہ هذه الآية غیر اولی الضرر الآية فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ائتونی بالکتف والدوات او اللوح والدوات هذا حدیث حسن صحیح ويقال عمرو بن مکتوم ويقال عبد الله بن مکتوم وهو عبد الله بن الزائدة وام مکتوم امه۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی لا یستوی القاعدون من المؤمنین، جو مومن بلا عذر جہاد سے بیٹھے رہیں وہ اور جو راہ خدا میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو مومن اللہ کی راہ میں اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کرتے ہیں اور اپنے مال کے ساتھ بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں وہ مومن، اور جو مومن بغیر عذر شرعی کے جہاد سے پیچھے رہ گئے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، وہ دونوں اجر و ثواب میں برابر نہیں ہو سکتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور وہ نابینا تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، آپ مجھے کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں تو نابینا ہوں، میں جنگ میں شریک نہیں ہو سکتا، لیکن اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور جو جنگ میں شریک نہیں ہوتے دونوں اجر و ثواب میں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی غیر اولی الضرر، یعنی بلا عذر شرعی جو مومن جہاد کرنے کے بجائے اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور وہ مومن جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں دونوں اجر و ثواب میں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس مونڈے کی ہڈی اور دوات، یا فرمایا تختی اور دوات لاؤ تاکہ میں لکھ دوں کہ یہاں پر کون سے مومن مراد ہیں۔ وہ مومن جو بغیر عذر شرعی کے جہاد میں شرکت نہیں کرتے، شریک نہیں ہوتے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عمرو بن مکتوم بھی کہا جاتا ہے ان کو، اور عبداللہ بن مکتوم بھی، ان کا نام عبداللہ بن زائدہ ہے۔ حضرت ابن مکتوم کو عبداللہ بن مکتوم بھی کہا جاتا ہے اور عمرو بن مکتوم بھی کہا جاتا ہے، ان کا نام عبداللہ بن زائدہ ہے، اور مکتوم ان کی والدہ ہیں۔ بہرحال اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو مومن اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے جہاد کرتا ہے وہ مومن، اور وہ مومن جو بغیر عذر شرعی کے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا رہتا ہے دونوں اللہ کے پاس اجر و ثواب میں برابر نہیں ہو سکتے۔ غیر اولی الضرر کا لفظ جب تک نازل نہیں ہوا تھا اس وقت تک بغیر عذر شرعی کی قید نہیں تھی، اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا عذر پیش کر دیا اور عرض کیا کہ میں تو نابینا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا میں بھی ان لوگوں میں شمار کیا جاؤں گا جو جہاد میں شریک نہیں ہوتے اور اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونککہ یہاں عذر شرعی ہے، نابینا ہے، اس لیے آپ جہاد نہیں کر سکتے، آپ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ حدیث نمبر 3162 حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانی حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جریج قال اخبرني عبد الكريم سمع مقسما مولى عبد الله بن الحارث يحدث عن ابن عباس انه قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر عن بدر والخارجون الى بدر لما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش وابن مکتوم انا اعمیان یا رسول اللہ فهل لنا رخصة فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر
وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجہ فہؤلاء القاعدون غیر اولی الضرر وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما درجات منہ علی القاعدین من المؤمنین غیر اولی الضرر هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه من حدیث ابن عباس ومقسم ويقال مولى عبد الله بن الحارث ويقال مولى عبد الله بن عباس ومقسم يكنى ابو القاسم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے لا يستوي القاعدون، بیٹھے ہوئے لوگ جو مومن بیٹھے ہوئے ہیں جہاد چھوڑ کر وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ بدر میں شریک ہونے والے مومن اور بلا عذر نہ شریک ہونے والوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ آیت دراصل نازل ہوئی ہے بدر میں شریک ہونے والے مومن صحابہ کے بارے میں، اور بلا عذر شریک نہیں ہونے والوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب بدر کی لڑائی کا حکم ہوا تو حضرت عبداللہ بن جحش اور ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہما نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دونوں نابینا ہیں، اندھے ہیں، کیا ہمیں عدم شرکت کی اجازت ہے؟ اگر ہم شریک نہ ہوں تو کیا ہم بھی اسی زمرے میں آئیں گے جو جہاد کرنے سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ پس یہ بیٹھنے والے تکلیف والوں کے سوا دوسرے لوگ ہیں۔ مجاہدین کو بلا عذر گھر بیٹھنے والوں پر فضیلت دی، بہت بڑا اجر دیا اور ان کے درجات بلند کیے۔ یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔ مقسم کو مولا عبداللہ بن حارث بھی کہا جاتا ہے اور مولا عبداللہ بن عباس بھی، ان کی کنیت ابو القاسم ہے۔ بہرحال اس حدیث شریف کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ جو لوگ بلا عذر شرعی جنگ میں شریک نہیں ہوتے ان کے مقابلے میں ان لوگوں کو فضیلت اور کئی گنا درجات حاصل ہیں جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، جہاد میں شریک ہوتے ہیں۔ البتہ وہ مسلمان جو عذر شرعی کی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے فضل و کرم سے مجاہدین کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ ان کے شریک نہیں ہونے کی وجہ عذر شرعی ہے، نابینا ہیں یا بالکل اپاہج ہیں، لڑنے کے قابل نہیں ہیں، یا کوئی ایسا عذر ہے جو شریعت میں معتبر ہے، قابل قبول ہے، تو پھر ایسے مجاہدین اس زمرے میں نہیں آئیں گے جو بلا عذر شرعی گھر میں بیٹھے رہتے ہیں جہاد کرنے کے بجائے۔ حدیث نمبر 3163 حدثنا عبد بن حمید حدثني یعقوب بن ابراہیم بن سعد عن ابیہ عن صالح بن کیسان عن ابن شہاب قال حدثني سہل بن سعد الساعدی قال رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله قال فجاءه ابن ام مکتوم وهو يمليها علي فقال يا رسول الله والله لو استطيع الجهاد لجاهدت وكان رجلا اعمى فانزل الله على رسوله وفخذه على فخذي فثقلت حتى همت ترد فخذي ثم سري عنه فانزل الله عليه غير اولي الضرر۔ هذا حديث حسن صحيح وفي هذا الحديث رواية رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من التابعين روى سهل بن سعد الأنصاري عن مروان بن الحكم وروى مروان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو من التابعين۔ سہل بن سعد ساعدی کہتے ہیں میں نے مروان بن حکم کو مسجد میں بیٹھے ہوئے دیکھا، فاقبلت پس میں آیا یہاں تک کہ میں اس کے بازو بیٹھ گیا، پس اس نے ہم کو خبر دی کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اس کو خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھایا، املا کروایا، جس کو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھوائے کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، جو مومن بیٹھے ہوئے ہیں جنگ میں شریک ہونے کے بجائے وہ اپنی جان اور مال سے جنگ کرنے والے صحابہ کے برابر، مومنوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اتنے میں حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس آیت کا املا کروا رہے تھے، یہ آیت لکھوا رہے تھے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے، اس وقت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ حاضر ہو گئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اگر میں جہاد کر سکتا تو ضرور جہاد کرتا، اور وہ نابینا تھے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا تھے، اسی لیے وہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر میں جہاد کرنے کی طاقت رکھتا، استطاعت رکھتا تو میں ضرور جہاد کرتا، جہاد سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران پر تھی، وہ اس قدر بھاری ہو گئی کہ قریب تھا کہ میری ران چور چور ہو جائے۔
پھر یہ کیفیت ختم ہو گئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، غیر اولی الضرر۔ مومن سے مراد کیسے مومن ہیں؟ جن کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی عذر شرعی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جنگ میں جہاد میں شرکت کرنے سے ان کے لیے کوئی امر مانع نہیں ہے، اس کے باوجود وہ لوگ جنگ میں شریک نہیں ہوتے ہیں، تو وہ لوگ مجاہد مومنوں کے برابر نہیں ہو سکتے، ان کے برابر اجر و ثواب اور درجات حاصل نہیں کر سکتے۔ البتہ وہ لوگ جو عذر شرعی کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب سے محروم نہیں کرے گا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس روایت میں ایک صحابی تابعی سے روایت کرتے ہیں، سہل بن سعد انصاری مروان بن حکم سے روایت کرتے ہیں، مروان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع حاصل نہیں ہے اور وہ تابعین میں سے ہے، مروان کو صحابیت کا شرف حاصل نہیں ہے۔ تو اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کی کیفیت بدل جاتی تھی اور وحی کا بار صرف آپ ہی برداشت کر سکتے تھے۔ جب اس آیت کا آپ املا کرا رہے تھے، اس آیت کو لکھوا رہے تھے، اس وقت آپ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ران پر، پہلو پر آپ اپنا سر مبارک رکھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ اس وقت وحی نازل ہوئی تو وحی کے بوجھ سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بھی پسینہ آنے لگا، اور کہتے ہیں کہ وہ اس قدر بھاری اور بوجھ ہوتا ہے وحی کا کہ قریب تھا کہ میری ران چور چور ہو جائے۔ چنانچہ دیگر احادیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی اور آپ اونٹ پر سوار رہتے تو اونٹ وحی کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا اور بیٹھ جاتا تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وحی کی شدت اس قدر ہوتی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی، سخت سرما کا موسم ہوتا، سردی کے موسم میں بھی جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس سخت ترین سردی کے موسم میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینہ بہتا تھا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ظرف تھا کہ آپ وحی کی شدت کو اور اس کی سختی کو اور اس کے بوجھ کو برداشت کر سکتے تھے، ورنہ دوسرے اس بوجھ کو برداشت کرنے کے لائق نہیں تھے۔ بہرحال جب وہ آیت نازل ہوئی لا یستوی القاعدون من المؤمنین، تو جو صحابہ عذر والے تھے، جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے تھے، وہ فکر مند ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جو جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور جو جنگ میں شریک نہیں ہوتے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، شریک نہیں ہونے والے اجر و ثواب سے محروم رہیں گے۔ تو پھر جب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نے اپنا عذر پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے فوری بعد یہ آیت نازل کی کہ غیر اولی الضرر، جو جنگ میں شریک نہیں ہو کر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں اپنے گھروں میں، کیسے لوگ؟ جن کو کوئی عذر شرعی نہیں ہے وہ لوگ مراد ہیں، البتہ جن کو کوئی عذر شرعی ہو وہ اس سے مستثنیٰ ہیں، اس حکم میں داخل نہیں ہیں۔ حدیث نمبر 3164 حدثنا عبد بن حمید اخبرنا عبد الرزاق حدثنا ابن جریج قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي عمار يحدث عن عبد الله بن باباه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر انما قال الله ان تقصروا من الصلاة ان خفتم وقد آمن الناس، فقال عمر عجبت مما عجبت عنه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت یعلا بن امیہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تقصروا من الصلاة ان خفتم، یعنی بعض نمازیں قصر پڑھو اگر تمہیں کافروں کی طرف سے ڈر ہو، اندیشہ ہو تکلیف پہنچانے کا۔ تو قصر کا جو حکم تھا وہ ڈر کی صورت میں تھا کہ اگر خوف ہو کافروں کی طرف سے ایذا رسانی کا، یا میدان جنگ میں ہو کافر حملہ کر بیٹھیں گے اس بات کا اندیشہ ہو تو نماز کو قصر کرو، یعنی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھو یا نماز کو مختصر کرو۔ لیکن اب تو لوگ امن میں ہیں، اب اس طرح کا کوئی خوف نہیں ہے۔ جو علت تھی، جو سبب تھا، وہ خوف کی وجہ سے نماز کو قصر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اب جب کہ امن ہے، پرامن ماحول ہے، کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کفار کی طرف سے بھی ایذا رسانی کا اندیشہ نہیں ہے، تو پھر اب ہم کیوں پوری نماز نہیں پڑھنا چاہیے 4 رکعت والی پوری؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے بھی اس بات سے تعجب ہے جس بات سے تم کو تعجب ہے۔ پھر چنانچہ میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، عرض کی، تو آپ نے فرمایا یہ صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمایا، لہٰذا اس کا صدقہ قبول کرو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اللہ نے تم کو تحفہ پیش کیا ہے،
سہولت جب عطا کی ہے تو سہولت سے فائدہ اٹھاؤ، اس کا انکار کر کے خود کو مشقت میں کیوں ڈالتے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ خوف کی حالت میں قصر کا حکم ہوا تھا، اب جب کہ خوف ختم ہو چکا ہے تو کیا پوری نماز پڑھنا چاہیے؟ تو حضور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک تحفہ عطا فرمایا ہے، بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے تحفے کو قبول کرے، اس میں چوں اچرا نہ کرے، یہ کیوں، وہ کیوں، ایسا کیوں، اس طرح کیوں، یہ نہ کہے، بلکہ اللہ نے جو احکام دیے ہیں ان کو خوش دلی سے قبول کرے، اور جو رخصت عطا کی جا رہی ہے، سہولت اور آرام اور آسانی جو عطا فرمائی جا رہی ہے اس کو قبول کرنا چاہیے، خود بخود اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس سے یہ پیغام ملتا ہے اس حدیث شریف سے کہ شریعت میں جہاں گنجائش دی گئی ہے، رعایت دی گئی ہے، اس رعایت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور وہاں پر سوالات کر کے اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سوالات کرنے سے منع کیا کہ سوالات کرتے چلے جاؤ گے، جو چیز جائز ہے، جس کے کرنے کی اجازت ہے، بار بار سوال کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس میں نرمی کے بجائے اور سختی سے نمٹا جائے اور اس میں سخت احکام دیے جائیں۔ لیکن اب یہ موقع نہیں رہا، اب یہ موقع نہیں رہا، لیکن اب اگر سوال کرتے ہیں تو پھر شریعت میں اس کا اب سوال کس بارے میں کریں گے؟ دین مکمل ہو گیا ہے، جتنے بھی قواعد اور ضوابط تھے پورے اصول بیان کر دیے گئے ہیں قرآن اور حدیث میں، کسی بھی شعبے میں مسلمانوں کو بے رہنمائی کے نہیں چھوڑا گیا ہے، ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں، ہر شعبے میں اسلام نے ایسی بہترین رہنمائی فرمائی ہے کہ اسلام کے احکام اور اس کے ضوابط اور اس کے قوانین قیامت تک بدلنے والے نہیں ہیں۔ انہی قوانین کی روشنی میں علماء کرام اجتہاد کریں گے، نت نئے مسائل پیدا ہوں گے تو ان کے جوابات دیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اب چونکہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اب کوئی وحی نازل ہونے والی نہیں ہے، اس لیے ایسے سوالات کا نہ کوئی موقع ہے اور نہ ہی ان سوالات سے کوئی احکام بدل سکتے ہیں۔ البتہ معلومات کے لیے چونکہ فقہ کی کتابوں میں اور دینی معلومات کی کتابوں میں سب معلومات کو جمع کر دیا گیا ہے، نماز سے متعلق، روزے سے متعلق، زکوٰۃ سے متعلق، حج سے متعلق، عمرے سے متعلق، اور معاشرتی مسائل، سیاسی مسائل، اقتصادی مسائل، سب پر روشنی ڈال دی گئی ہے۔ اب اگر کسی کو کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے تو وہ علماء سے رجوع ہو کر پوچھ سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 3165 حدثنا محمد بن غیلان حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا سعید بن عبید الحنائی حدثنا عبداللہ بن شقیق قال حدثنا ابو ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل بین ضجنان وعصفان فقال المشركون ان لهؤلاء صلاة هي احب اليهم من آبائهم وابنائهم وهي العصر فاجمعوا امركم فميلوا عليهم ميلة واحدة وان جبرائيل اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فامره ان يقسم اصحابه الشطرين فيصلي بهم وتقوم طائفة اخرى وراءهم وليأخذوا حذرهم واسلحتهم ثم ياتي الاخرون ويصلون معه ركعة واحدة ثم يأخذ هؤلاء حذرهم واسلحتهم فتكون لهم ركعة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان۔ هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عبد الله بن شقيق عن ابي هريرة في الباب عن عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وجابر وابي عياش الزرقي وابن عمر وحذيفة وابي بكرة وسهل بن ابي حثمة وابو عياش الزرقي اسمه زيد بن الصامت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضجنان اور عصفان کے درمیان اترے، دو مقام کے نام ہیں، دو مقام کے درمیان بیچ میں اترے۔ مشرکین نے کہا کہ ان لوگوں کو یہ نماز جس وقت اترے، عصر کی نماز کا وقت قریب تھا، یہ نماز اپنے باپ دادا اور اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہے، ان کے پاس عصر کی نماز کا بڑا اہتمام ہے، اس کی اہمیت بھی ہے اور فضیلت بھی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں والصلاۃ الوسطیٰ کی تفسیر میں گزر چکا ہے کہ نمازوں کی نگہداشت کرو، خاص طور پر 5 وقتہ نمازوں میں عصر کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرو۔ تو صلاۃ وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے۔ یہودی بھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس نماز عصر کی بڑی اہمیت ہے، یہ نماز ان کو اپنے آبا و اجداد، اموال، اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہے، لہٰذا تیاری کرو اور یکبار یعنی ایک دم ان پر ٹوٹ پڑو اور حملہ کرو کہ ان کو عصر کی نماز ادا کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اسی دوران حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو 2 گروپوں میں تقسیم کر دیں، ایک گروپ کو آپ نماز پڑھائیں اور دوسرا گروپ جب تک دشمن کے مقابلے میں رہے،
اور چاہیے کہ اپنا سامان دفاع اور اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں۔ ایک گروپ حالت نماز میں رہے، آپ ان کو نماز پڑھائیں، وہ آپ کے پیچھے نماز ادا کریں ایک گروپ، اور ایک گروپ دشمن کے مقابلے میں اپنے ہتھیار کے ساتھ اور اپنے اسلحہ کے ساتھ تیار رہے، بالکل چوکنا رہے، اور چاہیے کہ اپنے سامان دفاع اور اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں۔ پھر دوسرا گروپ آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے، پھر یہ اپنا سامان دفاع اور اسلحہ لے لیں۔ دونوں گروپوں کی ایک ایک رکعت ہو جائے گی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت مکمل ہوں گی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور بواسطہ عبداللہ بن شقیق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے غریب ہے۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن مسعود، زید بن ثابت، ابن عباس، جابر، ابو عیاش زرقی، ابن عمر، حذیفہ، ابو بکرہ اور سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ ابو عیاش زرقی کا نام زید بن ثابت ہے۔ اس کو صلاۃ خوف کہتے ہیں، جو جنگ میں ادا کی جاتی ہے۔ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے جنگ میں کہ اگر سب لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیں تو دشمن کی طرف سے حملے کا خوف ہے، یا جنگ ابھی جاری ہے، نماز کا وقت ہو گیا، تو ایسی صورت میں 2 جماعتیں بنا کر امام نماز پڑھائے۔ پہلی جماعت امام کے پیچھے 1 رکعت نماز ادا کرے، پھر ایک نماز رکعت مکمل ہونے کے بعد وہ دشمن کے مقابلے میں چلے جائے، اور جو جماعت دشمن کا مقابلہ کر رہی تھی وہ آ کر امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے، پھر وہ 1 رکعت ادا کرنے کے بعد پھر دشمن کے مقابلے میں چلے جائے، اور پہلا گروپ جس کی پہلی رکعت ادا ہو چکی تھی، مکمل ہو چکی تھی، وہ آ کر اپنی نماز مکمل کر لے، تاکہ دشمن ایک دم ٹوٹ نہ پڑے اور جڑ پیڑ سے مسلمانوں کو اکھاڑ نہ دے۔ اس لیے صلاۃ خوف کے بھی احکام آئے ہیں، اس طرح کی صورت اس کی بتائی گئی ہے۔ تو آج بھی قیامت تک صلاۃ خوف کے یہی احکام باقی رہے؟ ہاں، یہ احکام باقی ہیں۔ اگر کبھی ایسی نوبت آ جائے، کبھی کبھی کیا ہوتا تھا، میدان جنگ میں جنگ ہوتی رہتی تھی اور جنگ ایک ٹائم کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے رک جاتی تھی، کبھی بریک ہوتا تھا، وقفہ تھوڑا سا، دونوں طرف سے جنگ رک جاتی تھی۔ ویسے وقت پر ظاہر بات ہے جب جنگ رک گئی ہے، موقع مل گیا ہے، نماز پڑھ لے سکتے ہیں۔ جیسا کہ آج کل سفر کا معاملہ ہے، ٹرین رک گئی ہے، 5 منٹ رک رہی ہے، اب نماز ادا کر سکتے ہیں، فوراً ٹرین سے اتر کر نماز ادا کر لیے، پھر ٹرین میں بیٹھ گئے۔ اگر یقین کامل ہو تو؟ ہاں، یقین کامل ہو تو، ورنہ ٹرین میں ہی ادا کرنا ہے۔ ایسے ہی اگر جنگ میں کوئی ایسا موقع آ جائے کہ جنگ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، مسلسل گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں دانش مندی یہ نہیں ہے کہ سب کے سب نماز میں مصروف ہو جائیں اور شہید ہو جائیں، بلکہ احکام یہ دیے گئے ہیں کہ 2 گروپ بنا دیں، ایک گروپ کو دشمن کے مقابلے میں ٹھہرا کریں اور ایک گروپ نماز میں مصروف ہو جائے۔ اس کو صلاۃ خوف کہتے ہیں۔ اس کے بھی فقہ کی کتابوں میں مستقل تفصیل سے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ حدیث نمبر 3166۔ تو اس سے نماز کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ میدان جنگ میں بھی نماز چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر ایسے حالات بھی پیدا ہو جائیں گے کہ نماز پڑھنا مشکل ہو جائے، جان کا خطرہ ہو، جان کو خوف لاحق ہو، تو ایسی صورت میں بھی میدان جنگ میں جب نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، تو عام حالات میں جب کہ امن و امان ہو، پرسکون ہو، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس وقت اگر کوئی نماز سے غفلت کرے اور نماز چھوڑ دے تو یہ کتنی بدبختی کی بات ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ آ گیا عین لڑائی میں وقت نماز، تو قبلہ رو ہو کے ہوئی ہے، قبلہ رو ہو کے سجدہ کی کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ عین میدان جنگ میں بھی نماز کا وقت آ گیا تو مسلمانوں نے نماز کا اہتمام کیا۔ اس سے نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ میدان جنگ میں بھی مسلمان کو نماز سے غفلت نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 3166۔ حدثنا الحسن بن احمد بن ابی شعیب ابو مسلم الحرانی حدثنا محمد بن سلمۃ الحرانی حدثنا محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادہ عن ابیہ عن جدہ قتادہ بن النعمان قال كان اهل بيت منا يقال لهم بنو ابيرق بشر وبشير ومبشر فكان بشير رجلا منافقا يقول الشعر يهجو به اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينحله بعض العرب ثم يقول قال فلان كذا وكذا فاذا سمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر قالوا والله ما يقول هذا الشعر الا هذا الخبيث او كما قال الرجل وقالوا ابن الابیرق قالها وكانوا اہل بیت حاجت وفاقت فی الجاہلیت والاسلام وكان الناس انما طعامهم بالمدینة التمر والشعير وكان الرجل اذا كان له يسار فقدمت ضافطة من الشام من
درم کی ابتاع رجل منہم فخص بها نفسه اما العيال فانما طعامهم التمر والشعير فقدم الضافطة من الشام فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملا من الدرمك فجعله في مشروبة له وفي المشروبة سلاح درع وسيف فعدي عليه من تحت البيت فنقبت المشروبة وأخذ الطعام والسلاح فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال يا ابن أخي إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه فنقبت مشروبتنا وذهب بطعامنا وسلاحنا قال فتحسسنا في الدار وسألنا فقيل لنا قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة فنار